18 گھنٹے بھوک کو پیاس کو برداشت کیا، وہ حلال جو اللہ نے ہم پر حلال کیا، اسی اللہ کے کہنے پر ہم نے حلال کو خود پر حرام کر لیا۔ یہاں یہ بھی معلوم ہوا حلال اور حرام کا تصور صرف ایک ہے، اللہ اور اس کا رسول جس کو حلال کہے گا ہم اس کو حلال جانیں گے، اللہ اور اس کا رسول جس کو حرام کہے گا ہم اس کو حرام جانیں گے۔ ہمارے نزدیک جنس کی کوئی قیمت نہیں، یہی مٹن، یہی چکن، یہی دودھ، یہی پانی جو حلال ہے اسلام میں مسلمانوں کے نزدیک، لیکن رمضان میں ایک وہ وقت آتا ہے سب کچھ موجود ہوتا ہے لیکن مسلمان کے لیے کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ کس نے حلال اور حرام کیا؟ اللہ اور اس کے رسول نے کیا۔ تو جس کے کہنے پر ہم نے حلال کو حرام کیا، تو کیا اس مہینے نے ہماری اتنی تربیت نہیں کی کہ ہم اس کے کہنے پر حرام کو بھی حرام جان دیں؟ جیسے حلال کو چھوڑ دیا ویسے حرام کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، کیونکہ حلال کو چند گھنٹوں کے لیے بھی چھوڑنے کا حکم اسی اللہ کا ہے اور حرام کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے کا بھی حکم اسی اللہ کا ہے۔ دو رنگی چھوڑ دو، یک رنگ ہو جا۔ اللہ کے کہنے پر حلال کو چھوڑ دیا ہے تو اللہ کے کہنے پر حرام کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے روزہ رکھا، رمضان آیا، پھر رمضان نے ان کے عقائد میں تبدیلی کو پیدا کیا، وہ حقیقی تبدیلی جو مقصد تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا۔ اگر یہ رمضان کا مہینہ میرے اور آپ کے عقیدے کو درست نہیں کر سکا، یہ رمضان کا مہینہ میرے اور آپ کے اعمال کو درست نہیں کر سکا، اگر یہ مہینہ میرے اور آپ کے نظریات کو درست نہیں کر سکا، تو یہ 29-30 دن رات لیل و نہار ہم نے صرف اور صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے ایک جانور کے مالک نے اپنے جانور کو جی بھر کر پیٹ بھر کر چارہ کھلا دیا، پھر سارا دن اس کا منہ بند رکھا، نہ پانی ملا نہ چارہ ملا، شام کو اس کی کھرلی پر لے گیا اور اس نے رج کر کھانا کھا لیا۔ اس جانور کے علاوہ کوئی مثال اس کی نہیں ہے جس نے رمضان المبارک میں اپنے عقیدے کو ٹھیک نہیں کیا۔ کیا یہ رمضان ہمارے عقائد کو درست کر سکا؟ اور یاد رکھیے گا، عقائد میں سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے۔ اگر رمضان میں بھی ہمارا عقیدہ نہ بنا، مالک ایک اللہ، خالق ایک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، اولاد دینے والا صرف اللہ ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، اور اللہ دعاؤں کو بغیر واسطے کے قبول کرتا، بغیر وسیلے کے قبول کرتا۔ اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ مخلوق میں سے کسی کا واسطہ اور وسیلہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ وہ رازق، رزق دینے والا، وہ خالق، پیدا کر دینے والا، وہ اللہ شفا دینے والا، وہ اللہ ہی کے حکم سے بیماری آتی ہے، اللہ کے حکم سے شفا آتی ہے، اللہ کے حکم سے اولاد ملتی ہے، زندگی اور موت کا بھی اللہ مالک ہے۔ اگر عقیدہ توحید ہمارے عقائد میں شامل نہیں ہوا، یہ رمضان ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے کر گیا۔ عقیدہ ہی نہیں بنا، روزہ کس کے لیے رکھا ہے؟ کون دیکھ رہا تھا تمہیں جب دن کو انتہائی شدید گرمی اور حدت، پیاس لگی ہے، ہونٹ خشک ہے، زبان خشک ہو چکی ہے، پانی موجود ہے، اگر تم نے پانی نہیں پیا، بتا تجھ کو کس نے روکا ہے؟
کون دیکھ رہا تھا تم کو پانی پیتے ہوئے؟ کوئی گدی نشین نہیں، کوئی قبر والا نہیں، کوئی جبے والا نہیں، کوئی کسی مسجد کا مولوی نہیں، کوئی کسی منبر کا خطیب نہیں، صرف ڈر تھا تو ایک اللہ کا ڈر تھا، میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ یہی عقیدہ توحید ہے، یہی رمضان سکھاتا ہے۔ تیرے رب کے سوا تجھے دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، تیرے رب کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں جس سے ڈرا جائے۔ ڈر کس کا؟ اللہ کا۔ یہ توحید ہے۔ پھر اعمال، اگر اعمال میں تبدیلی نہیں آئی، ہاں بھائی سحری کرتے ہو، اذان فجر سے پہلے پہلے کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے۔ ہاں جب تیرا عمل کھانا کھانے میں جو کہ تیری حاجت ہے، تیری ضرورت ہے، تمہیں بھوک ابھی باقی ہے، لیکن کیا کہا؟ ٹائم، وقت ختم ہو گیا ہے، اب ایک لقمہ بھی حلق سے نیچے نہیں اتاروں گا۔ یہ محمد الرسول اللہ کا پیغام ہے۔ اور جس نبی کے کہنے پر تم نے سحری کے وقت اپنے کھانے کو روک دیا، اپنے ہاتھ کو روک دیا، بھوک ابھی باقی تھی، حاجت ابھی باقی تھی، لیکن نہیں کھایا، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ نے منع کیا ہے، وقت ہو چکا ہے، اسی نبی کے کہنے پر کیا تو نے اپنا چہرہ، اپنا لباس، اپنا گھر کا ماحول، اپنا کاروبار، اپنا لین دین اس نبی کے کہنے کے مطابق بنایا ہے کہ نہیں بنایا؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ یہ سحری کا پیغام ہے۔ لوگوں، جس نبی کے کہنے پر تم نے کھانا چھوڑا، جس نبی کے کہنے پر کھانا چھوڑا، آج وعدہ کرو یہ رمضان کا جمعۃ الوداع، آج وعدہ کرو اسی نبی کے کہنے پر جھوٹ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو گے۔ آج وعدہ کرو اسی نبی کے کہنے پر اپنے چہرے کو نبی کی سنت کے ساتھ سجا لو گے۔ میرے الفاظ شاید کسی کو تکلیف دیں، دکھ دیں، میں معذرت خواہ ہوں۔ یار نبی کے کہنے پر روٹی کھانی چھوڑ دی ہے، نبی کے کہنے پر داڑھی کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ کیوں نہیں چھوڑتے؟ یہ دو رنگی نہیں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ نبی کے کہنے پر دکاندار جھوٹ بولنا کیوں نہیں چھوڑتا؟ روٹی چھوڑتا ہے، پانی چھوڑتا ہے، دودھ چھوڑ دیتا ہے، جھوٹ کیوں نہیں چھوڑتا؟ اسی نبی کے کہنے پر۔ یہ ذات، یہ برادری، یہ رسم و رواج، یہ کنبہ، یہ قبیلہ کیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ عزیز ہیں؟ یہ رمضان کا پیغام ہے۔ لوگوں، رمضان گزارا ہے تو پتہ چلے رب کے بندوں نے رمضان سے کچھ سیکھا ہے۔ یہ رمضان گیا ہے تو بندے کو رب کے ساتھ تعلق جوڑ کر گیا ہے، رب کا اور بندے کا تعلق آپس میں مضبوط کر کے گیا ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان آیا اور گزر گیا، ہمیں معلوم ہی نہ ہوا۔ اس لیے تو مالک کائنات نے فرمایا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے رب کو ہی بھلا دیا۔